مختصر درس، بالکل مختصر، تاکہ ہم لوگ کم سے کم اس میں شامل ہو جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے، کیونکہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رمضان المبارک کتنا اہم اور فضیلت والا مہینہ، ورنہ ہم کیا ہے، ہم کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ ہمیں جو کچھ علم ہوا ہے وہ کہاں سے ہوا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے سے ہوا ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں آج جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی سے ہم جانتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننا اور پڑھنا بھی ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ پچھلے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح پڑھتے ہوئے ہم اور آپ یہاں پہنچ چکے تھے کہ جب حج کا سیزن آ رہا تھا تو کفار مکہ اکٹھا ہوئے اور جمع ہوئے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے، مختلف کنٹریز سے لوگ آئیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی دعوت کا کام ان میں ضرور کریں گے، تو لوگوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے؟ اس کے لیے ایک لجنہ، ایک میٹنگ، ایک کمیٹی بلائی گئی اور مختلف رائے اور اوپینینس لوگوں نے دی، یہاں تک کہ جس بات پر اتفاق ہوا وہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ جادوگر کہیں گے۔ حالانکہ وہ یہ کہہ بھی رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں کو کہنے کے لیے، بتانے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ شاعر نہیں کہہ سکتے، دیوانہ نہیں کہہ سکتے، مجنوں نہیں کہہ سکتے، تو کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ سب سے زیادہ قریبی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ جادوگر ہے، اپنی باتوں کے ذریعے سے ماں باپ کے درمیان، بیوی شوہر کے درمیان، لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ جدائی پیدا کرتا ہے۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب لوگ آئے مختلف علاقوں سے حج کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کو اس غنیمت سمجھا اور تمام لوگوں کے درمیان، جو لوگ آئے ہوئے تھے حجاج، ان کے درمیان توحید کی دعوت کو پھیلانا شروع کیا۔ جب جب آپ جس کے پاس جاتے، ابو لہب پیچھے سے آپ ان کے پاس جاتا اور کہتا یہ دیکھو جادوگر، اس کی باتوں کو نہیں سننا، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا اثر تو ان کے دل و دماغ پر ہو ہی چکا تھا۔ تو حج سے جب واپس ہوئے تو توحید کی جو گنگناہٹ تھی ان کے ذہن و دماغ پہ طاری ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو لے کر کے بہرحال وہ کیا ہے؟ فکر مند ہو چکے تھے۔ اب معاملہ یہ رہا کہ جو کمیٹی، جو پلان انہوں نے بنایا، اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں آیا۔ آپ تو اپنی دعوت پھیلا کر کے رہے، اس کا اثر بھی لوگوں میں آ گیا۔ تو اب انہوں نے طرح طرح کے دوسرے پلان بنانے شروع کر دیے کہ کس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکا جا سکتا ہے، اور دوسرے حربے اور طریقے استعمال کیے گئے۔ یاد رکھیے، جو لوگ حق پر قائم ہیں ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کا طریقہ کار بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ اہل حق کے خلاف سازشیں ہمیشہ کی گئیں، اہل باطل ہمیشہ حق کو دبانے کے لیے طرح طرح کے حربے اور منصوبے استعمال کرتے رہے۔ اسلام میں، مسلمانوں میں بھی مختلف جماعتیں جو موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے اکثر تو باطل پر ہیں، لیکن جو باطل جماعتیں ہیں وہ حق والوں کو دبانے کی کوششیں کرتے ہی رہے۔ یہاں بھی صورتحال ایسی ہی ہے کہ وہ لوگ اکٹھا اور جمع ہوئے اور کہا کہ جتنے بھی پلان ہم بناتے جا رہے ہیں سب فیل ہوتے جا رہے ہیں، کچھ نیا کیا جائے۔ تو انہوں نے اب مختلف انداز سے آپ کی ایکٹیویٹیز کو، آپ کی دعوت کو روکنا شروع کر دیا۔ ان میں سے کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استہزاء کرنا، آپ کا مذاق اڑانا، آپ پر ہنسی کرنا، آپ پر ٹھٹھا کرنا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل قرار دینا، ان کو رسوا کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ طرح تاکہ مسلمان جو کمزور قسم کے ہیں بدزن ہو جائیں۔ ان کے جب آدمی کو بار بار کہا جاتا ہے نا کوئی چیز، تو دل میں اس کے کیا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ تنگ ہار کر کے کہ چلو بھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ اس قدر انہیں زد و کوب کیا جائے، اس قدر انہیں پریشان کیا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، ان پر ٹھٹھا کیا جائے، ان کو جھوٹا کہا جائے کہ یہ کیا ہے، اس دعوت سے باز آ جائیں، اور یہ کوششیں انہوں نے شروع کر دی۔ چنانچہ ان کے الفاظ اپنے جو قرآن نے کوٹ کیے بیان کے کیا کہا، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور ان لوگوں نے کہا، اے وہ شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، تو صراحت کے ساتھ پاگل اور دیوانہ ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، جہاں آپ ملتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی بات کرتے تو کہتے کہ یہ تو تم تو دیوانے اور پاگل، تمہاری باتیں دیوانگی کی ہیں. یہ کہنا کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ببا کے گوہل کہنا شروع کر دیا. واجب ان جاءهم منذر منهم، اور انہوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ڈرانے والا کہاں سے آ گیا، انہی کے درمیان اٹھنے بیٹھنے والا شخص یہ نبوت اور رسالت کی بات کیوں کرنے لگا. یہ تعجب میں وہ پڑ گئے. وقالوا هذا ساحر كذاب وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور کافروں نے کہا کہ یہ بہت بڑا جادوگر اور بہت بڑا جھوٹا ہے. جب آپ قرآن بیان کرتے تو کیا کہتے کہ بہت بڑا جادوگر اور بہت بڑا جھوٹا. کس کو کہا جا رہا؟ ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، بہت جلدی پریشان نہ ہو جایا کریں. کیا آپ حق بات بیان کرتے ہیں، لوگ اس کا ویلکم نہیں کرتے؟ آپ حق بات بیان کرتے ہیں، لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، آپ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، آپ کے برے القاب سے پکارتے ہیں. آپ کیا ہیں یہ دیکھیے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، بڑے جھوٹے ہیں، جادوگر ہے. انک لمجنون، آپ کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے آپ کے پاگل پن میں کوئی شک اور شبہ بھی نہیں. اور کیا کہتے تھے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور جب آپ قرآن بیان کرتے ہو سنتے تو اس طریقے سے ایٹیٹیوڈ کرتے گویا کہ آپ کو اکھاڑ پھینکیں گے، آپ کو ختم کر دیا. وہ کہتے تھے کہ آپ تو دیوانہ اور پاگل ہیں. ایسے ہی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، جس میں بلال ہوتے، صہیب بن سنان رومی ہوتے، صحابہ جو شروع میں اسلام لائے ہیں، تو کفار جب ان کے پاس سے گزرتے تو کہتے ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہی حضرات ہیں جن کو ہم پر فضیلت دی گئی ہے، ہمارے درمیان میں سے ان کو چن لیا گیا. اچھا یہی لوگ ہیں، بلال، یہ صہیب بن سنان، یہ عمار، یہ یاسر، یہ سمیہ، اچھا یہ لوگ ہیں جو ہم پر فضیلت رکھتے ہیں. اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے. ہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا. اس طریقے سے جب ایمان والوں کے پاس سے گزرتے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جب ان کے پاس سے گزرتے تو ان پر ہنستے، ٹھٹھا کرتے، مذاق اڑاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب گزرتے ان کے پاس سے تو آنکھیں مارتے، ارے یہ لوگ ہیں. اس طریقے سے یہی سلسلہ رہا تاکہ ایک نفسیاتی پریشر ڈال دیں مسلمانوں پر، تاکہ وہ بدزن ہو جائیں اسلام سے اور کہیں کہ بھائی عافیت کی زندگی میں آ. جیسے بہت سارے لوگ دعوت کے کام میں نکلتے، تھوڑی آزمائش ہوتی ہے، چلو بھائی گھر میں بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ہیں جو کام شروع کرتے ہیں، سامنے والوں سے اگر کوئی پریشانی آتی بیٹھ جاتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے. جب آپ مسلمان ہو گئے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، آپ مسلمان ہیں یہی آپ کے لیے سب سے بڑی مشکلات ہے دنیا میں. اور مسلم پلس موحد پلس توحید والے ہیں اور دائی ہیں تو آپ کی مصیبتوں کا کوئی تو شمار نہیں ہوگا، طرح طرح کی پریشانیاں آپ پر آئیں گی. تو ایک راستہ انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو ٹارچر کرنا شروع کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹارچر کرنا شروع کیا، طرح طرح کی باتیں آپ کے متعلق کہنی شروع کر دی. کیوں؟ تاکہ آپ اس دعوتی مشن سے کیا ہے باز آ جائیں اور صحابہ آپ سے بدزن ہو جائیں اور آپ سے دور ہو جائے. پر اس سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا. جو ایک مرتبہ آپ کا کلمہ پڑھ لیتا تھا، آپ پر ایمان لاتا تھا، اللہ اس کے دل و دماغ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت بسا دیتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں آپ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے. طرح طرح کی تکلیفیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا بھی کہ اگلا مشن ان کا کیا رہا. اسی طریقے سے وہ جو قرآن بیان کیا جاتا تھا، قرآن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے تو قرآن کے متعلق شک و شبہ بیان کرتے تھے. کبھی کبھی بیٹھا جائے اور غور کیا جائے تو یہی صورتحال آج بھی ہے. جب صحیح احادیث بیان کی جاتی ہیں، صحیح باتیں بیان کی جاتی ہیں تو اس کے متعلق لوگوں کو شک اور شبہ میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ باطل کی دکانیں چلتی رہیں. ارے یہ لوگ تو ایسی حدیث لے کر آتے ہیں جو کانوں نے سنی نہ ہو، کہاں سے لے کر آتے ہیں یہ لوگ؟ جب وہ صحیح روایات جو بدعات کی کا پوسٹ مارٹم کرنے والی ہوتی، توحید والی ہوتی ہیں، شرک سے بیزاری والی ہوتی ہیں، جب وہ روایات پیش کی جاتی ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ کہاں سے ان کی تو کتاب ہی الگ ہے، ان کی تو احادیث ہی الگ، ان کا تو سب معاملہ الگ ہے.
سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کرتے تھے تو کہتے تھے یہ کفار مکہ اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، اکتتبھا، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا لیا ہے، فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور وہی قصے صبح و شام آپ پر پڑھتے رہتے ہیں، آپ پر بیان کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ قرآن پیش کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا لیا ہے، اور وہی صبح و شام آپ پر کیا ہے؟ پڑھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے اور کیا کہتے تھے؟ اِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ رہی ہے قرآن اللہ کا کلام، ارے کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو جھوٹ اور مکر اور فریب ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے گھڑ لیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ ان ھذا الا افک افترا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ باتیں ہیں، گھروں میں پیدا کرتے ہیں۔ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور یہ تنہا نہیں ہے، اس میں اور ان کے چیلے اولے ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کوئی آسمانی کلام نہیں ہے۔ ان ھذا الا افک افترا وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، ایسے ہی وہ کہتے تھے انما يعلمه بشر، ارے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا، نہیں ایسا کچھ نہیں۔ انما يعلمه بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، اسے کوئی انسان پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ اور کہتے تھے دو نوجوان ہیں، دو شاب ہیں، وہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سناتے، جن کو عربی بھی ڈھنگ سے بولنا نہیں آتا تھا، ان کے متعلق کہتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتے ہیں اور وہی آپ بیان کرتے ہیں۔ انما يعلمه بشر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں مجھے اللہ نے سکھلایا ہے، جبریل نے بتایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہیں کون بتاتا ہے؟ انہیں انسان سکھلاتا اور بتاتا ہے۔ انما يعلمه بشر، اس طریقے سے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ رسول ہے، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، کہتے ہیں کہ ہم رسول ہیں اور دیکھو تو مارکیٹ کرتے ہیں، بازار کرتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول۔ یہ کون سے رسول ہیں جو کھاتے پیتے بھی ہیں اور مارکیٹ اور بازار بھی کرتے ہیں؟ اس طریقے سے کیا ہے؟ وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، اس طریقے سے کئی لوگوں کو شک اور شبے میں ڈالتے تھے کہ دیکھو قرآن کے متعلق تم یہ مت سمجھ لینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں نہیں آ جانا کہ ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعہ ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نہ انہیں سکھانے اور بتانے والا کوئی اللہ ہے، کوئی جبریل ہے، یہ تو انسان ان کو سکھاتے اور بتاتے ہیں، اور یہ ان کے کچھ لوگ ہیں گھروں میں بیٹھ کر کے قرآن کو گھڑتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ پرانے قصے اور واقعات ہیں، اس طریقے سے کیا ہے لوگوں کو دین سے اور اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے ہیں جو انہوں نے اپنائے، جو انشاءاللہ رب العالمین آئندہ دنوں میں آپ کے سامنے، کیونکہ نہایت ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ کس کس طریقے سے یہ سب قرآن کی آیات ہے جسے اللہ نے بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے اہل حق کو لوگ ٹارچر کرتے ہیں، کتنا دباتے ہیں، کس طریقے سے ان کو رسوا اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا تم دباؤ گے، جتنا دباؤ گے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، حق کو پہنچانے میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ مخالفت تو یقینی طور پر ہوگی، لیکن باطل مر جاتا ہے اور حق زندہ رہ جاتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے زمین کے نیچے دب گئے، ان کا کچھ عطا پتہ نہیں، اور اللہ نے نبی کو اتنا بلند کر دیا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں آپ کو یاد نہ کیا جائے۔ مٹ گئے وہ لوگ جو صہیب بن سنان رومی کو، عمار بن یاسر کو، بلال کو تکلیفیں دینے والے، لیکن آج بھی مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں بلال، صہیب، عمار، یاسر، سمیہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کے تذکرے کو زندہ کر دیا ہے۔ اس لیے حق اگر ہے آپ کے پاس تو اس کو پہنچانے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مخالفت ہوتی رہے گی، ہوئے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا اور آپ کا یہ مشن کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ کی نصرت اور مدد اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ہم جب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمارے اندر حوصلے پیدا ہوتے ہیں، ہمیں تسلی ملتی ہے، ہمیں مخالفتوں سے
مقابلہ کرنے کی جرات اور طاقت پیدا ہوتی ہے اور ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں حق والوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے، ہمیشہ ان کو ویلکم کیا جائے ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے پیش کی گئی ہیں، سوالات تیار نہیں کیے جا سکے تھے، انشاءاللہ یہ اس ہفتے کا سوال اور پچھلے دونوں ایک ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے میں پیش کیے جائیں گے باذن اللہ، اور وقت بھی ہو گیا کافی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھی جا سکتی ہے، ویسے درس یہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا، کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ یعنی جو ہفتے واری درس تھا یہ ایسے ہی چلے گا، مختصر کر دیا گیا ہے اور بھی کر دیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ باقی ہفتے میں 2 دن انشاءاللہ سنڈے اور ٹیوزڈے کو عشاء کی نماز کے بعد فوری یعنی تراویح کے بعد مختصر درس ہوگا۔ آئندہ ہفتے میں جو درس ہوگا وہ زکوٰۃ کے متعلق ہوگا۔ آپ بھی کچھ پڑھ کر کے آئیے گا تاکہ پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے اور سکھانے میں، بتانے میں آسانی ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔